نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین۔ حضرات دیوکار، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کیسے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں کفر کی طرف سے، اور وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرات دیوکار، ہم مسلمانوں کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ یکجہتی کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک مسلمان اکٹھے ہوں گے تو کوئی کفر جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی قوت جو ہے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج وہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایمان کا بھی ایک یہ حق ہے بحیثیت مومن ہونے کے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول درجے کا ایمان یہ ہے کہ ظالم کے ساتھ تلوار سے جہاد کیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تلوار سے جہاد نہیں کر سکتا تو ظالم کے خلاف زبان سے جہاد کرے، اور اگر وہ زبان سے بھی جہاد نہیں کر سکتا، تلوار سے بھی وہ جہاد نہیں کر سکتا، تو پھر کم از کم وہ ظالم کو دل میں برا جانے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخری جو درجہ ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کہ دل میں ظالم کو برا جاننا۔ اور پھر آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نہ تلوار سے جہاد کر سکتا ہو اور نہ ہی وہ زبان کے ساتھ جہاد کر سکتا ہو اور نہ ہی دل میں ظالم کو برا جانتا ہو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حضرات دیوکار، تو یہ مومن کی علامت ہے کہ ظالم کے خلاف اٹھنا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ظالم کے خلاف اٹھے۔ تو حضرات دیوکار، ہمارے جو مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر شہید ہو رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی یہ کہے کہ یہ تو جنگ فلسطین کی ہے، یہ فلسطین کے مسلمانوں کی جنگ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث سماعت کریں۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ کر کے ٹوٹ جائے گی، اور جو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی تو لوگ جو ہیں وہ بعد والی کڑی کے ساتھ چمٹیں گے، اور جو سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہے اسلام کی نظام حکومت، وہ ہے نظام مصطفیٰ۔ اگر ریاست موجود نہیں رہے گی اور فلسطین کی جو زمین ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی تو پھر جناب والا یہ سمجھیں کہ اسلام پھر جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کی جو آخری کڑی ہے وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، وہ نماز ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے ہے اسلام کی نظام حکومت، اسلام کی نظام مصطفیٰ۔ ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے ان کی تحفظ کے لیے نکلنا ہے، ہم نے ان کے تحفظ کے لیے بیان دینا ہے، ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو، جتنے بھی اسلام کے حکمران ہیں وہ صف اول میں آئیں۔ جب آپ آگے آ کے بیان دیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرات وقار، اب ہم نے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا، اب نور الدین زنگی نے نہیں آنا، اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا، اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا، اب ان کے غلاموں نے یہ کام کرنا ہے۔ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے، اب کوئی آنے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمان جو ہے یہ اب اٹھے گا، اب اس کو اٹھنا ہوگا، اور جو ہے کفر
ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ کفر کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے کفر سن لے، یہ حضور کے جو غلام ہیں وہ زندہ ہیں، ان کا جو جذب ایمانی ہے وہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کی صبح تک یہ زندہ رہے گا۔ مالک کریم، ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں اے مالک کریم ان کو دنیای ہستی سے مٹا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔